السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہمارا کوسچن آنسر کا سیشن ہے۔ تو آج جو سب سے زیادہ سوالات آئے ہیں وہ آج کے دن سے ہی متعلق ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ دیوالی وغیرہ یا کسی بھی غیر مسلم کے تہوار پر مبارکباد دینا اور مٹھائی وغیرہ لینے کا شرعی حکم کیا ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو چونکہ زیادہ سوالات اسی پر ہیں تو میں سب سے پہلے اسی کو واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا ہے اور ہمیں توحید کی تعلیم دی ہے کہ ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا، عبادات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اسلام ہے اور یہ توحید ہے، یہ وحدانیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام عطا فرمایا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام ہی سب سے زیادہ انسانیت کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسلام جو مذہب ہے، اللہ رب العزت نے ہی سب سے زیادہ اسلام کو انسانیت کے لیے اور تمام عالم میں رہنے بسنے والے انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ وہ مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ان کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ تو کسی بھی غیر مسلم کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ انسانیت کا رویہ اختیار کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ ثواب کا بھی کام ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں حکم دیا ہے کہ وہ غیر مسلم جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کو ملے گا کہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا، اچھا معاملہ رکھا، حتیٰ کہ ان کے تحفے اور تحائف قبول بھی کیے اور ان کو تحفے بھی دیے، ان کی دعوتیں بھی لی، ان کی دعوتوں میں شریک بھی، انہیں کھانا بھی کھلایا۔ تو یہ تمام حقوق جو ہیں یہ اپنی جگہ، ہر ایک کے ساتھ میں ملنا، بات کرنا اور ہر ایک کو ہدیہ دینا اور ان سے ہدیہ لینا، یہ سنت ہے، کوئی کسی بھی مذہب کا ہو۔ لیکن جہاں تک ان کے مذہبی معاملات میں شرکت کی بات ہے، اس کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا، نہ ہی اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی مبارکباد دینے سے کیا ہو جائے گا، کیا اسلام کمزور ہو جائے گا، کیا انسان مرتد ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، اس میں اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اس بارے میں بہت کلیئر ہے۔ اسلام توحید کے علاوہ اس کے اندر یعنی توحید میں اسلام ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا یا دوستی تعلق رکھنا، ان سے جو آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے شرخواہ نہیں ہیں، جو آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، یعنی جو آپ کے اسلام سے نفرت نہیں کرتے اور آپ مسلمانوں کو پریشان نہیں کرتے، اس قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ میں اچھا رویہ رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ لیکن کسی کے مذہبی رسومات میں شامل ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام عطا فرمایا اور اسلام پیدائش کے دن سے موت کے دن تک کے زندگی میں جو انسان کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کی پوری رہنمائی کرتا ہے اسلام۔ تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام کے طریقے پر چلیں۔ کسی کے غیر مسلم کے تہواروں میں شریک ہونے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو اس لیے کسی بھی غیر مسلم کے تہوار پر مبارکباد دینا یا ان کے سماروہ میں یا ان کی مجالس میں شرکت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ تو اچھا، کہیں چھوٹی سی بات ہے کہ کسی کو مبارکباد دینے سے آپ کا اسلام خطرے میں کیسے آ سکتا ہے، آپ کا اسلام کمزور کیسے پڑ سکتا ہے؟ تو اللہ نے جو آپ کو دین اسلام دیا ہے کہ یہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ بھئی آپ جتنے دیکھو، صرف مبارکبادی دینے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کے کفریہ معاملات میں، ان کے مذہبی معاملات میں نہ صرف دخل اندازی کر رہے ہیں، نہ صرف شریک ہو رہے ہیں، بلکہ انہیں پروموٹ کر رہے ہیں آپ۔ تو جب پروموٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے باطل چیز کو پروموشن ملے گا اور باطل چیز کو ہوا ملے گی، تو اس لیے آپ کو اس میں نہ شرکت کرنا جائز ہے، نہ مبارکبادی دینا جائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی آپ ان سے اچھا رویہ رکھیں، انہیں دیگر موقعوں پر تحفے تحائف عطا فرمائیں اور انہیں دعوتیں دیں اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اللہ کے رسول نے تو صراحت فرما دی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کلی طور پر انسان اور جانور سب کے سب مراد ہے، مخلوق مراد ہے۔ تو یہاں پر تو مسلم غیر مسلم کی کوئی تعین نہیں ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ کسی کے ساتھ بھی کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، کسی کے بارے میں برائی کو چاہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے مذہبی معاملات میں شرکت، اس کو ہم جائز نہیں کہیں گے، نہ کسی نے اس کو جائز کہا ہے۔ بھائی لکم دینکم ولی دین، آپ خود قرآن میں پڑھتے ہو، سورہ کافرون کی آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین۔
تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. تو جب تمہارے لیے تمہارا دین ہے تو تمہارے دین کی چیزیں میرے لیے کیسے جائز ہو گئی؟ آپ خود عقل لگائیے، آپ کیوں فتوے لیتے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین سے کیا مراد ہے؟ آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. آپ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے. جہاں تک رہا معاملہ حقوق کا، ہم آپ کو حقوق ادا کریں گے. تو اس لیے مبارکبادی دینے لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ ان کے مذہبی رسومات میں شرکت کی جا سکے. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، دیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کسی تہوار میں مٹھائی وغیرہ کچھ بھی کپڑے وغیرہ گفٹ کر رہا دے رہا ہے، تو اگر وہ کسی قسم کے مذہبی معاملات میں ملوث نہ ہو، یعنی چڑھایا وغیرہ نہ گیا ہو، تو اس کے لینے کی گنجائش ہے. جبکہ دل میں اس کی عظمت نہ ہو، جبکہ دل میں یعنی اس کو کوئی مبارک یا بابرکت سمجھ کر کے نہ لے رہا ہو، تو اس کو لینے کی گنجائش ہے. لیکن وہ بھی مصلحتاً آپ اس کی خیر خواہی یہ ضرور کریں کہ خدا نخواستہ کبھی جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں شریک ہو جائیں ان کے معاملات میں. ایسے نہیں، آپ ان کی خیر خواہی کریں، ان کے لیے ہدایت کا جذبہ رکھیں، دعا کریں ان کے لیے، اور عملاً یا قولاً کم از کم ان کو دعوت بھی دیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو باقی جہاں تک مٹھائی وغیرہ کی ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں پر فتویٰ یہی ہے کہ اگر وہ چڑھایا وغیرہ نہ گیا ہو، تو اس پر کوئی خاص مذہبی رسم نہیں ہوئی ہو، تو پھر اس کے لینے کی شرعاً گنجائش ہے. اسی طرح کمپنیاں وغیرہ بہت ساری دیتی ہیں عطیہ، تو اس کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ شریک نہیں ہو سکتے. شریک ہونا گناہ ہے. یہ فتویٰ بھی اس پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور جامعہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے. مبارکبادی دینے لینے کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر وہ دیتے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیز وغیرہ، تو اگر وہ پوجا پاٹ سے الگ ہو تو پھر اس کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. زیادہ دیکھیں سارے سوالات وہی ہیں، تو اس لیے میں ان کو پڑھ نہیں رہا ہوں. سوال پوچھتے ہیں کہ اذان ہونا شروع ہوتی ہے تو فوراً سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اذان ہونے تک رک کر پڑھنا چاہیے؟ بھائی بہتر یہی ہے کہ اذان جب ختم ہو جائے تب نماز شروع کریں. تاہم اگر اذان ہوتے وقت بھی نماز پڑھ لی تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارا کوئی اپنا بیمار ہو جائے، تب ہم نے یہ دل میں ارادہ کیا ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تب اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ یا پھر شکرانے کے طور پر بعد میں ہی کھانا کھلا دینا چاہیے، پہلے کوئی ارادہ نہ کیے بغیر؟ دونوں طریقے سے جائز ہے. تو اگر پہلے سے نیت کریں گے تو کھلانا پھر واجب ہوگا. جب آپ غسل کر رہے ہوں اور وضو بھی، تو ناک میں پانی ڈالنے والا 3 بار کرنا چاہیے یا 6 بار؟ دیکھیں 3 بار کرنا ہی سنت ہے، 3 بار سے زیادہ نہیں. آپ ایک بار کرنا تو غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت ہے. 2 بار بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 بار کرنا زیادہ بہتر ہے. کوئی انسان آپ کو بہت پسند ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کا نکاح ہو جائے، سامنے والے کو کچھ پتہ ہی نہیں اس بارے میں، تو کیا اس کا نام لے کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں ایک ورڈ یہ بڑھا دیں کہ اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہو تو اس کا مجھے جیون ساتھی بنا دے. باقی اس کے علاوہ اور کچھ جائز نہیں. ملنا ملانا بات کرنا ہمارا رشتہ دے سکتے ہیں، آپ بھیج سکتے ہیں، اگر قبول کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری جگہ تلاش کرے. نماز میں سجدہ سہو کس جگہ پر واجب ہوتا ہے اور کس بھول کے لیے نماز کو دہرانا پڑتا ہے؟ دیکھیں نماز میں سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی واجب آپ کا چھوٹ جائے اور نماز ختم کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو آپ سجدہ سہو کریں گے. واجبات کیا ہیں یہ آپ کسی بھی نماز کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. نماز کو دہرانا اس وقت پڑے گا جب کوئی فرض چھوٹ جائے گا، مثلا قیام ہے یا قرات نہیں کیا نماز میں، یا رکوع نہیں کیا، یا سجدے نہیں کیا، یا تحیات کی مقدار میں نہیں بیٹھے چوتھی رکعت میں، اس پر نماز دہرانا پڑے گا. یا کوئی نماز ایسی حرکت کر دی جس سے نماز ٹوٹ گئی تو بھی دہرانا پڑے گا. اگر آپ بے گناہ ہوں، اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پا رہے ہوں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے جواب کا بے صبری سے انتظار ہے. اگر آپ بے گناہ ہیں اور اپنی بے گناہی کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں تو وہی ایک مسئلہ ہے، بس ایک چیز بچتی ہے، وہ اللہ کے سامنے رجوع کر اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کرم و اذیت سے مجھے آزادی نصیب فرما. جہاں جاب کرتے ہیں وہاں دیوالی پر گفٹ اور مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں، یہ ہو گیا بھائی. جو پیسے ملتے ہیں اس کا یوز کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو گیا، کر سکتے ہیں. نہ کرنا ہو تو ہمارا پے ٹی ایم لے لو، ہمیں بھیج دو. حضرت عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں. میرا سوال تھوڑا بچکانا ہے، برائے مہربانی تھوڑا وضاحت. آپ کا سوال بچکانا نہیں ہے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. عشاء میں تو 4 رکعتیں فرض ہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں اس کے ساتھ پڑھی ہیں اس کو بھی عشاء میں شامل کیا گیا. تو اس طرح تو تعداد 17 بن جاتی ہے، لیکن اس میں 4 جو سنت پہلے کی سنت موقدہ ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے، بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد 3 وتر کی نماز ہے، یہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. چھوڑیں گے تو گنہگار بنیں گے. باقی جو نفلیں ہیں سنتیں ہیں یہ پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. باقی 17 تک تعداد لکھی عشاء کی نماز کی. کیا زبردستی کسی ملک پر حملہ کر کے اسلامی شریعت لاگو کرنا کیسا اکارڈنگ ٹو اسلام؟ دیکھیں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہو وہاں پر ظلم کے خاتمے کے لیے وہاں پر جہاد کرنا
مسلمانوں پر جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہو وہاں پر جہاد کرنا تو بھائی ضروری ہے، فرض ہے، تو وہاں پر تو جہاد کیا جائے گا۔ اسپین میں اسلامی حکومت کے تعلق سے کوئی بک دستیاب ہو؟ بھائی اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ کسی پر حملہ کر کے زبردستی سے آپ کی مراد کیا ہے، پہلے تو آپ نے وضاحت نہیں کی کہ زبردستی کا کیا معنی ہے۔ بھائی جہاں پر کوئی ایسی چیز ہوگی کہ ظلم کیا جا رہا ہوگا رعایا پر، یا کچھ ایسا کام ہوگا جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہوگا، تو وہاں پر تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اسلام سے غیر متعارف تھے تو انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن اس زمانے میں اسلام کا تعارف ہو چکا ہے، کتابیں دستیاب ہیں، بیانات دستیاب ہیں، یوٹیوب وغیرہ پر، نیٹ وغیرہ پر سب کچھ مل رہا ہے آپ کو، تو ایسے میں آپ کو چاہیے کہ آپ یعنی عدل کو قائم کرنے کے لیے آپ وہاں آپ نہیں، مطلب اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ وہاں پر جنگ کریں گی، جہاد کریں گی۔ غیر مسلم کو ان کے دیوار پر وش کرنا کیسا ہے؟ یہ تو ہو چکا ہے بھائی۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ، کبھی کبھی سامنے والے سے ہم سچ بتا نہیں سکتے اور جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، جیسے کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو اور ہم بتانا نہیں چاہتے تو وہاں جھوٹ بول سکتے؟ نہیں بول سکتے بھائی، کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے نہ سچ ہو نہ جھوٹ ہو، تو جیسے آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے کہاں جا رہا ہے بھائی، بس آ رہا ہوں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی جھوٹ تو اسی وقت بول سکتے ہیں جب کسی دو مسلمانوں میں صلح کرانی ہو، یا اسی طریقے سے ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو قتل ہونے کا اندیشہ ہو، اور یا تو علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی ہلکا پھلکا جھوٹ بول سکتے ہیں، باقی یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ فیض صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت مجھے یہ جاننا ہے کہ جیسے کہ ماں ہے اور ماں جو بھی کہے ان کی ہر بات ماننی چاہیے چاہے صحیح ہو یا غلط؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں، اسلامی حکم کے خلاف کوئی حکم ماں باپ کریں گے تو ان کو نہیں مانا جائے گا، لیکن ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے گا، کیونکہ میری امی کی میرے بڑے ابو لوگوں سے نہیں بنتی اور وہ مجھے بھی منع کرتی ہیں کہ ان سے بات نہ کیا کرو، ان کی ہیلپ نہ کیا کرو، تم بھی ان سے نفرت کرو، تو اس حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو جن سے لڑائی جھگڑا ان سے اچھے تعلقات رکھیں، سلام دعا کریں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور 3 دن تک بولے نا، چوتھے دن اگر مر گئے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے، تو اس لیے آپ اپنا ابا کی بات اس میں نہ مانیں، ہاں ان کے منہ پر کہیں ٹھیک ہے امی باتیں ان کو سمجھاتے رہیں کہ مسلمان سے نفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تاکہ آپ ان سے اچھے تعلقات ہی رکھیں، سلام کلام جاری رکھیں۔ مفتی صاحب کیا اللہ نے بھی مشورہ کیا تھا؟ اللہ وراء الورا ہے، اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اللہ کو جو کرنا ہوتا ہے لفظ کن کے ذریعے کر دیتا ہے، مشیر اور وزیر اللہ کے یہاں کوئی نہیں ہوتا۔ دیوالی پر جو مٹھائی بانٹتے ہو چکا۔ السلام علیکم، اسامہ صاحب الہ آباد سے کہتے ہیں موبائل میں قرآن پڑھتے وقت وضو ضروری ہے؟ دیکھیں موبائل میں قرآن پڑھتے وقت وضو ضروری نہیں ہے، اب رہا یہ مسئلہ کہ جو قرآن کا جو پیج کھلا ہو اس کو ٹچ کرنا، تو اس بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو ٹچ کرنا بغیر وضو جائز نہیں ہے، بعض نے کہا ہے کہ جائز ہے، چونکہ وہ قرآن کے حروف نہیں ہوتے بلکہ اس کا عکس ہوتا ہے اور اسکرین درمیان میں حائل ہوتی ہے، تو میرا بھی اپنا رجحان وہ یہی ہے کہ بغیر وضو نماز میں موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے ہی قرآن کی آیات کو سلائڈ کریں۔ کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے جبکہ بیٹھ کر کرنے کا انتظام ہو؟ بھائی کھڑے ہو کر وضو کرنا جبکہ بیٹھنے کا انتظام ہو یہ مکروہ ہے، تو بیٹھ کر کرنا ہی سنت ہے، اور اس سے چھینٹ وغیرہ بھی نہ پڑنے کا بالکل پکا یقین ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر کریں گے تو چھینٹیں پڑیں گی، لیکن اگر کہیں پر ایسا ہو جہاں بیٹھنا پاسبل نہ ہو تو وہاں کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت لمبا چوڑا خط لکھا ہوا ہے، لطفر سعید آسام سے فرماتے ہیں کہ میرا سوال یہ کہ جو بھی سرکاری نوکری کرتے ہیں، ابھی نیو پینشن سسٹم NPS کے انڈر پینشن کے لیے پیسہ سیلری میں سے کاٹ کے جمع ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمارا سیلری کا 10% کاٹتے ہیں اور سرکار بھی 10% اس میں جمع کر کے ٹوٹل اماؤنٹ NPS فنڈ میں جمع کر دیتی ہے، وہی اماؤنٹ 3 فنڈ میں وغیرہ وغیرہ میں جمع ہوتا ہے، تو ان تینوں فنڈ ایسی بھائی بہت لمبا سوال آپ نے کیا ہے، ہم جانتے ہیں سود کا لین دین کرتے ہیں، اس پہ انویسٹ کرنا 7 سال میں ہم کو ریٹائر ہوتے ہیں کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، پینشن میں ڈپینڈنٹ ہونا ہی لازمی، تو آپ ہمیں صلاح دیں ہم کیا کریں؟ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے ان سارے مسلمانوں کے لیے جو سرکاری نوکری میں ہوں۔ بھائی دیکھیں جو سرکار آپ کے ماہانہ ارننگ سے یا سیلری سے پیسے کاٹتی ہے اور پھر جو آپ کو دیتی ہے اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں، تو وہ سود میں نہیں آتا،
اس کو علماء نے سود نہیں لکھا، اگرچہ سرکار اس کو انٹرسٹ کہتی ہو، لیکن یہ سود نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار کی طرف سے آپ کو انعام ہے۔ باقی وہ سرکار کہاں انویسٹ کرتی ہے، کس لیے کرتی ہے، آپ اس کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ نے سرکار کے پاس جمع کیا، سرکار آپ کو وہ عطیہ دے گی بعد میں، کہ آپ نے بھائی سرکار کی اتنی خدمت کی، ملک و ملت کی، تو لہٰذا ہم آپ کو اتنے پیسے ہم آپ کو عطیہ دے رہے ہیں، تو اس پر سود کا حکم نہیں آتا۔ یہی علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ باقی ہمارے پیسے بھی بینک میں جمع ہوتے ہیں تو وہ سودی کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، تو آپ کی طرف سے رضامندی تھوڑی نا، آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے نا کہ آپ اسی طریقے سے آپ سے کوئی معاہدہ ہو، سرکار کہتی کہ بھئی آپ ہم کو پیسے دو، ہم انویسٹ کریں گے سودی کام میں پھر تم کو دیں گے، یہ نہیں ہے۔ سرکار خود دیتی ہے، جمع کرتی ہے، اور وہ پھر وہ پیسے اپنی طرف سے بڑھا کے دیتی ہے، یہ عطیہ ہے، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دیوالی مسلمان بھینس کے پائے کیوں پکاتے ہیں اور اس کی ہڈیاں اپنی چھتوں پر کیوں ڈالتے ہیں؟ بھائی اس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ السلام علیکم امتیاز صاحب گورو۔ علماء دیوبند کا اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ان کے علم کے بارے میں کتنا صحیح یا غلط، تھوڑا زیادہ کتنا سمجھتے ہیں؟ ان کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا کس طرح ہے، خاص کر ان کے لیے جو میرے جیسے علماء دیوبند کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں، امام احمد رضا خان صاحب پر علماء دیوبند نے کبھی کفر کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ ان پر فتویٰ ہی نہیں دیا۔ ابھی تو تازہ ترین جو فتوے جو پوچھے گئے ہیں وہ بتایا گیا کہ بھائی دیکھیں، علماء دیوبند نے کبھی ان کو کافر قرار نہیں دیا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کے کچھ عقائد جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے شرکی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننا، یہ بظاہر شرکی عقیدہ ہے، لیکن اس کی تعویلات بھی ان کے پاس موجود ہے، اس بنا پر ان کو مشرک یا کافر نہیں کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے حاضر ناظر کا بھی مسئلہ ہے۔ تو ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جبکہ ان کی تعویلات بھی پیش کی گئی ہے، تو اس پر بدعتی کا زیادہ فتویٰ ہے، کفر کا فتویٰ نہیں۔ باقی ان کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ علماء دیوبند سے جن سے آپ جڑے ہیں انہی کی کتابیں پڑھیں۔ میرا نام دانش انصاری فرام امروہہ۔ سوال، دیوالی کے دن ہمارے معاشرے میں گھروں میں مچھلی بنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیوالی کے دن مچھلی بنا کر کھانا چاہیے۔ بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جب جی چاہے تب بنا کر کے کھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آواز تو سن سکتے ہیں، کوئی گناہ؟ اچھا یہ پٹاخے والی بات ہے، بھائی دیکھیں آپ کا اختیار تھوڑی نہ ہے کہ آپ بند کر کے پھر اس کو کتنا بھی چھپیں گے، کتنا بھی بھاگیں گے تو آپ کے اندر آواز تو جائے گی، تو غیر اختیاری طور پر جو چیز آتی ہے اس کو آپ تھوڑی روک سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی سے حسد پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ کسی سے حسد پیدا ہو جائے تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو جو چیز عطا کیا ہے اور جو چیز ہمیں عطا کیا ہے، جو ہمارے لیے بہتر تھی وہ ہمیں دیا، جو اس کے لیے بہتر تھی وہ اسے عطا فرمایا ہے۔ اور جس سے حسد ہو نا، آپ اس کے لیے خوب دعائیں کیا کریں، اللہ پاک اس کو اور ترقی نصیب فرما، اور ترقی نصیب فرما۔ باقی کچھ دعائیں بھی ہیں جس کو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اس کو پڑھیے گا تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ باقی اپنے دل کو پاک کرنے کا سب سے بڑا بہتر طریقہ یہی کہ آپ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی مرضی، اس کے لیے بہتر تھا، آپ کو جو دیا وہ آپ کے لیے بہتر تھا، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے دل کو اس طرح پاک کریں، بس یہ کہہ کر کہ جو ہمارے مقدر میں تھا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو اس کے لیے بہتر تھا اللہ نے اسے عطا فرمایا، اور خوب دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ممکن ہو آواز صاف نہ آئی ہو، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں میں جہاں رہتا ہوں آس پڑوس میں وہ سب زیادہ تر وہی ہے، تو آوازیں آ رہی ہوں گی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن چونکہ ضروری مسائل تھے تو اس کا جواب دینا آج ہی ضروری تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔